تھے, کہنے لگے ہاں بات تو صحیح کہہ لی تم, ہمارے یہاں جو ہے ہم اپنے لیے اس کو عیب سمجھتے ہیں کہ ہماری ماں جو ہے کسی چوراہے پر بیٹھ کر اس طرح پالش کرے. یا یہ ٹیکسی آئی اتنے میں ایک, تو ٹیکسی میں وہاں یہ ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہی سامان پہنچاتا ہے, اور ٹیکسی عورت چلا رہی تھی وہ, تو بیچاری وہ ٹیکسی روکی اس نے, اور ٹیکسی روکنے کے بعد اس نے جو ہے وہ سامان اٹھایا, سامان لاد کے لے کے چلی. تو یہ دوسرا منظر تھا, کرنا یہ منظر ہمارے یہاں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو بنایا ہے, عورت کے کام دوسرے ہیں, مرد کے کام دوسرے ہیں, تو بھائی اس کے اوپر یہ کام جو ڈالے تھے کام الگ ڈالے اور گھریلو کام بھی باقی رکھے, تو اس کی زندگی کو مصیبت میں ڈال دیا. اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیے یورپ اور امریکہ میں خاص طور سے اس وقت جو گھریلو ماحول ہے وہ کتنا بگڑ چکا ہے, اتنا بگڑ چکا, اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں, امانت نام کی کوئی چیز نہیں. اچھا مرد جو تھا وہ بڑا ہوشیار تھا, وہ اصل میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا خرچے سے, کہاں خرچہ دیں, تو اس نے ایک دوسری ترکیب سجھا دی, وہاں کا یہ مسئلہ تھا. لیکن صاحب اب جب وہ حالات بگڑ گئے تو اب اس زندگی کو وہ یاد کر رہے ہیں. ایک کتاب ہے اس میں امریکہ اور یورپ کی بہت سی عورتوں کے انٹرویو لیے گئے, کہ آپ کو کون سی زندگی پسند ہے, آپ نے یہ بھی زندگی گزاری ہے پہلے کی اور بعد کی, تو ایک بھی عورت ایسی نہیں دکھی جس نے یہ کہا ہو کہ ہمیں یہ جو آزادی کی زندگی ہے, جہاں چاہے جائے جیسے چاہے رہیں خود کمائیں, جس نے یہ کہا کہ یہ اچھی. سب نے کہا کہ یہ لعنت. ہم تو ہماری وہ زندگی جب ہم گھر میں تھے, ہمارا شوہر تھا, ہمارے بچے تھے, بچوں سے ماں باپ تھے, سب ایک ساتھ رہتے تھے, ایک دوسرے کے سے ہمدردی تھی, ایک دوسرے کے ساتھ تعاون تھا, خود غرضی نہیں تھی, وہ زندگی اس سے لاکھ درجے بہتر تھی. ہمارے اوپر بڑا ظلم کیا ان لوگوں نے, مردوں نے. ہم اپنی خواہشات کو پورا کیا, اپنے آفس میں بیٹھ کے ہم سے لطف بھی لیا, اور اس کے بعد ہمارے اوپر ہم سے پیسہ بھی کموایا, اور گھر کی ذمہ داری جو تھی اس کو بھی باقی رکھا. بہت فرق ہے اسلامی معاشرے میں اور غیر اسلامی معاشرے میں. اسلامی معاشرے میں عورت جو ہے وہ صاحب تجارت کر سکتی ہے, حضرت خدیجہ نے تجارت کی ہے, کوئی اس میں ممنوع تو نہیں ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا سامان لے کے گئے ہیں, لیکن یہ ضرورت کے وقت کر سکتی ہے. اگر یوں بھی اگر کرے تو کوئی عیب کی بات نہیں, اگر ضرورت پڑ جائے, کوئی باپ نہیں, بھائی نہیں, بیٹا نہیں, تو وہ کر سکتی, کوئی بھی کام کر سکتی ہے. ضرورت کے وقت اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی اجازت دی ہے. لیکن آپ ہی بتائیے کہ ظاہر ہے جب باپ بھی موجود ہو, بھائی بھی موجود ہو, بیٹا بھی موجود ہو, شوہر بھی موجود ہو, تو عورت جو ہے وہ ایسا کیوں کرے گی؟ قرآن کی ایک آیت میں بھی جس میں وہ ہے کہ حضرت آدم حضرت حوا کو جب جنت سے نکالا گیا تو اس میں بھی جو تذکرہ ہے وہاں پر بھی سورہ طٰہٰ کے اندر کہ تشقا کا لفظ ہے, فتشقا, نکالیں تو نکلیں گے تو دونوں, لیکن پریشانی میں صرف مرد پڑے گا. تو بھائی ہم تم دونوں کو نکال دیں گے جنت سے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. یہ آیت خود بتاتی ہے کہ عورت جو ہے اس کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ اپنے لیے محنت کرے, کمائے, بلکہ اصل کمانے کی, کسب معاش کی ذمہ داری مرد کی ہے, عورت کی نہیں. تو ایسی بہت سی عورتوں کے لیے تاکہ ان کے پاس وقت زیادہ سے زیادہ رہے, وہ تلاوت کر سکیں, وہ گھر کو منظم کر سکیں, وہ اپنا وقت اچھی چیزوں میں, مفید چیزوں میں گزار سکیں, یہ بہت سے دوسرے کام ہیں وہ کر سکتی ہیں. اسی وجہ سے عورتیں جنہوں نے تعلیم و تربیت کا کام کیا ہے وہ بہت فائق چند ہیں. اور دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ محدثین کا ایک موضوع کہ کوئی ایسے آدمی کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا یہ جھوٹ بولتا ہو. مردوں میں دیکھیے ایک طویل سلسلہ ملے گا کذابین کا, جھوٹ حدیثیں گڑھنے, لیکن عورتوں میں ایک بھی نہیں ملے گی. عورتیں جو آئیں وہ شروع میں ہمیشہ سچ بولا, وہ ان کے اندر جذبات جو ہوتے ہیں ان کے اندر بڑی لطافت ہوتی ہے, دل ان کے بڑے نرم ہوتے ہیں, بہت جلدی متاثر ہوتی ہے, بہت جلدی دین کو, بھلائی کو وہ قبول کرتی, ان کی سمجھ میں آ جائے کہ یہ چیز بھلی ہے تو وہ اس کو قبول کر لیتی ہے. یہ عورتوں کا مزاج. اور قرآن نے اس کو بار بار دہرایا ہے. قرآن نے عورتوں کی جگہ جگہ تعریف کی ہے. دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں, آسمانی کتابوں میں بھی, جس میں عورتوں کا الگ تذکرہ ہو جس طرح قرآن میں ہے. کسی کتاب میں جو آج کل اتنے دعوے دار ہیں, کسی نے کئی چیپٹر کوئی خاص عورت کے لیے اس کی تفصیلات ایسے نہیں. قرآن میں سورہ نساء مستقل ہے. عورتوں کے تمام حقوق, تمام واجبات, تمام ان کے جو حقوق مردوں پر ہیں وہ, یا ان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ, تمام چیزوں کو تفصیل سے قرآن نے بیان کیا. یہ عورت کا اعزاز جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر جو ہے وہ دوسری جگہ کہیں نہیں ملے گا. آپ ایک ہی واقعہ بیان کرتا ہوں آپ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اجازت دے دی عورتوں کو مارنے کی. لوگوں نے آگے بتایا کتاب ایسا ایسا مسئلہ ہے.
साहब पिटाई शुरू कर दी लोगों ने। दूसरे दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को औरतों ने घेर लिया। आपने सबकी सुनी, बहुत आपके ऊपर असर पड़ा, फौरन आपने ऐलान करवाया, मस्जिद में सबको जमा किया। कहा देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को औरतों ने घेर लिया है, और ये वो औरतें हैं जिनके शौहरों ने उनको मारा है, और जिन्होंने ये हरकत की है वो अच्छे लोग नहीं हैं। और सुन लो, तुम्हें सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतर है, मैं अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं अपने अज़वाज मुतहरात के जितना ख्याल रखते थे, जो तफसीलात आती हैं आदमी पढ़े तो दम रह जाए। भाई ये आज शाबान का महीना है, 15वीं शाबान को आप एक दफ़ा कब्रिस्तान गए तो उसकी तफसील हदीस में आती है। आस्ते से आपने चादर उठाई, आस्ते से बिस्तर से उठे, आस्ते आस्ते चले, आस्ते से दरवाजा खोला, जब बाहर निकल गए तब तेज चले। ये सब ऐसा क्यों किया? हज़रत आयशा रावी ने इस हदीस की ऐसा क्यों किया कि रफीक हयात जो सो रही वो जागने ना पाए, तकलीफ ना पहुंचे उसको। हज़रत आयशा को शुबह हो गया, कहाँ जा रहे हैं इस वक्त रात में। वो दौड़ी तेज, जब आप दूर निकल गए थे देखा आप कब्रिस्तान में खड़े, तो फिर वापस आई दौड़ती हुई कि कहीं देख न ले आप। लेकिन आप जब तशरीफ लाए उस वक्त हज़रत आयशा की सांस फूल रही थी रज़ियल्लाहु अन्हा। तो आपने पूछा क्या किस्सा है? हज़रत आयशा ने बताया कि ये बात थी। तो आप फरमाया मैं नबी हूँ, मैं ऐसा नहीं। अच्छा और सुनिए कितनी रियायत। एक सहाबी थे, जैसे हमारे यहाँ ना मर्दों का मिजाज है, बाहर रहते हैं, दावतें खाते हैं, आज यहाँ दावत है, कल वहाँ दावत है, परसों वहाँ दावत है, बच्चों का बीवी का कहीं कोई तस्करा नहीं। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल आपकी मैं दावत करना चाहता हूँ। आप फरमाया आयशा की भी? तूने कहा नहीं। तो आप फरमाया भाई मैं नहीं जाता, और चले गए। फिर दोबारा कुछ दिन बाद तशरीफ लाए वही साहबी, फिर कहा है अल्लाह के रसूल मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ, क्या आयशा की भी? इत्तेफाक से वो आते उसी दिन थे जिस दिन हज़रत आयशा की बारी होती थी। तो उन्होंने कहा नहीं। तो फिर अल्लाह फला तो भी नहीं। फिर कुछ दिन के बाद उन्होंने समझ लिया कि हज़रत आयशा की दावत के बगैर आप नहीं तशरीफ लाएंगे। तो तीसरी दफ़ा आए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं आपकी दावत करना चाहता हूँ। तो आपने फिर कहा आयशा की भी? तो कहने लगे हाँ उनकी भी। तो कहा ठीक। और बहुत दूर था उनका घर, मदीना मुनव्वरा में अवाली जो है, जो अब तो बहुत करीब आ गया है, खासी दूर उनका घर था। उसी दौरान वो किस्सा भी पेश आया जब आपने हज़रत आयशा में मुकाबला हुआ दौड़ का। तो बीच में अवाली जो था, आबादी बहुत दूर थी, मैदान पड़ता था। अब उसमें जो है हुजूर अकरम देखा कोई नहीं था, बिल्कुल सन्नाटा, आप हज़रत आयशा तन्हा। तो आपने कहा भाई मुकाबला हो जाए। तो वो एक ज़माने में पहले मुकाबला हुआ तो हज़रत आयशा आगे निकल गई थी, अब की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे निकल गए, इसलिए कि वो खासी उनकी सेहत बहुत अच्छी हो गई थी। तो आप फरमाया हाँ भी बतिल का, ये उसमें जो मैंने शिकस्त खाई थी ये उसका बदला है। तो इससे ये भी होता है कि बीवी बच्चों के साथ कभी जो है आदमी आउटिंग पर ले जाए ऐसी जगह पर, बच्चे के मामून जगह हो जहाँ हया का और इफ्फत का लिहाज हो। ऐसा ना हो कि जैसे ये दरिया के किनारे या समंदर के किनारे जो माहौल होता है, जो वाक़यात होते हैं, जो फिदा है, ये फिदा मुसलमानों के लिए मुनासिब है। इसके लिए एक अच्छा इंतज़ाम खुद करना चाहिए। हम तो चाहते हैं कि ख़वातीन के, मुस्लिम ख़वातीन की ऐसी जगह होनी चाहिए जो मुस्लिम स्कूल होते हैं उसके अंदर एक पिकनिक स्पॉट अगर बना दिया जाए औरतों के लिए, जिसमें औरतें तन्हा आएँ, आराम से रहें, बैठें, उन दर्स कुरान भी हो, दर्स हदीस भी हो और दूसरी ग़िज़ा भी मिले, हर चीज़ उनको वहाँ पर उनके लिए फराहम की जाए। ये हमारी, ये इस्लामी मुआशरे की जिम्मेदारी, ये जो लोग जिनके हाथ में अल्लाह ताला ने इंतज़ाम दे रखा है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि इन चीज़ों को फराहम करें। रूहानी ग़िज़ा भी हो, जिस्मानी ग़िज़ा भी हो, और वो तमाम चीज़ें फराहम की जाए जो सहाबा किराम के दौर में थी, जो दौर उरूज था मुसलमानों का। असल में दौर उरूज जब मुसलमानों का था तो वह तमाम चीज़ों की रियायत थी। सहाबियात जो हैं उनके बारे में भी आता है कि भाई वो औरतें शेर हो गई, निसा वाला रिजाल हदीस में आता है कि औरतें शेर हो गई। भाई शेर कैसे होंगी? वो जानती थी शरीयत क्या है। आज हमारे मतलब क्या, औरत जानती नहीं कि दीन क्या है, उसे जो समझा दो बस वो ठीक है। भाई उसको अरबी सीखना चाहिए, उसे कुरान को समझ कर पढ़ना चाहिए। अगर शौहर जो है वो गलत कोई बात कहे तो उसको मुतनब्बे करना चाहिए। उम्महात मोमिनीन तो ऐसा करती थी, फौरन रोक देती थी कि साहब ये चीज़ शरीयत में ऐसी, ये चीज़ यूँ है, ये चीज़ नहीं। और बात बड़ी का भाई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो, वहाँ चल के फैसला कर लो। ये था उनका मिजाज। बाप बेटे में भी मामला होता था। अब एक वो किस्सा मशहूर है, एक बाप जो थे वो एक मस्जिद में गए, इमाम साहब के पास एक रकम दी उन्होंने,
جس کو آپ سب سے نیک سمجھتے ہو اس کو یہ دے دیجیے گا. امام صاحب جانتے نہیں تھے باپ بیٹے کو, نماز پڑھنے آتے بہت سے, اب انہوں نے بیٹے ہی کے حوالے کر دی وہ رقم. وہ سمجھتے تھے بیٹا سب سے نیک ہے, اور ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ ان کا بیٹا وہ رقم لے کر گھر پہنچا, باپ سے بتایا کہ میں تو دے کے آیا تھا, میں نے تمہیں دینا نہیں چاہی تھی رقم, واپس کرو. انہوں نے کہا نہیں یہ تو میری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیے, وہ جو فیصلہ فرمائے وہ ہوگا. آپ کے پاس پہنچے, آپ نے قصہ سنا. باپ نے کہا اللہ کے رسول اس طرح کا مسئلہ تھا, مجھے بیٹے کو دینا ہوتی میں گھر میں دے دیتا, میں وہاں دے کے آیا تھا کسی اور کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھو تم نے جو نیت کی تھی اس کا ثواب تم کو مل گیا, اور اس سے بیٹے سے کہا وَلَكَ مَا أَخَذْتَ, تم نے چیز لی وہ اب تمہاری. تو وہاں سارے مسائل فوراً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جائے. اور بیوی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو عورتیں وہی اتروا لیتی تھیں اس زمانے میں, قرآن کی آیتیں اتروا لیتی تھیں. حضرت خولہ کا مشہور واقعہ ہے, پہنچی شکایت کی اپنے شوہر کی کہ اللہ کے رسول, ایسے ادبی جملے ہیں ان کے, اے اللہ کے رسول میں نے یہ کیا, اس نے میری جوانی کھا لی, میں نے یہ کیا, میں نے اس کے بچے پیدا کیے, سارے یہ سب کچھ میں نے کیا, اور اب اس نے مجھے طلاق دے دی, زہار کر لی, ظاہر منی. تو انہوں نے کہا وہ تو ہو گئی بات, اب جو ہے اب انہوں نے دعا کیا, ہاتھ اٹھایا, اللہ میں تیری کمزور بندی ہوں, میرے ساتھ یہ ہوا, اور اس پر فوراً آیت اتر آئی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما. آیت اتر آئی. آپ سوچئے حضرت خولہ سے اتنا ڈرتے تو لوگ ان سے سنبھل کے چلنا, آیت اتروا لے گی یہ عورت. تو ایسی عورتیں تھیں صحابہ کرام کے دور میں. تو عورتیں جو ہیں آج بھی وہ کیسی عورتیں ہمیشہ رہیں, اور آج بھی الحمدللہ میں تو جانتا ہوں, مولانا کے عورتوں نہیں, کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق عورتوں میں, ہمارے گھر کی عورتوں کا تعلق حضرت مولانا کے خاندان سے رہا آج سے 30 سال سے تقریباً. تو ہماری والدہ بھی اور ہمارے گھر کی اور تمام عورتیں, انہوں نے جو مولانا کے گھر کی عورتوں کو دیکھا اور ان کے اندر جو چیز پائی وہ کہیں نہیں پائی. آج بھی جب سکون چاہیے ہوتا ہے تو ہمارے گھر میں وہ بھی کہتی ہیں ذرا چلیں رائے بریلی ہو لیں, ایک آدھ دن رہنے چل کے ذرا کچھ سکون مل جائے گا, یا کچھ ان سے ہم وہ کر لیں گے. تو میری جب شادی ہوئی تو اس وقت بھی یہی مسئلہ تھا, تو میں اس وقت میں رائے بریلی چلا گیا, تو مولانا نے وہ بھی آ گئی, ہمارے والد نے ان کو بھی پہنچا دیا. تو 1 مہینہ تقریباً پورے مولانا کے گھر میں وہ رہیں عورتوں کے ساتھ. تو بہت سی چیزیں ہوئی, لیکن نئی چیزیں, اور اس کے بعد سے مسلسل اس گھر سے تعلق کی وجہ سے دیکھیے آج ایک اتنا بڑا جامعہ وہ چلا رہی, کسی مدرسے میں قدم نہیں رکھا. اردو بھی بہت اچھی ہے, اسلامیات پہ گہرا مطالعہ ہے الحمدللہ. اور مولانا کے لٹریچر کی تو وہ فلاں جگہ مولانا نے یہ بات لکھی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے فوراً فون کیا مولانا سے, بات چیت کر لی انہوں نے کہ یہ مسئلہ ہے. بعض وقت مجھ سے بھی کسی چیز میں اختلاف ہو گیا, انتظامی چیز میں, تو اس میں بھی وہ ہماری بات اگر مولانا سے کہیں ٹھیک ہے میں مولانا سے بات کر لیتی ہوں. انہوں نے فون اٹھایا, مولانا سے بات چیت کی, اور مولانا نے جو بات کہہ دی, عام طور سے اکثر ایسے ہی ہوتا ہے وہی بات کہتی مولانا جو میں کہتا ہوں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ مولانا نے دوسری بات کہہ دی, میں نے کہا ٹھیک ہے مولانا نے جو فرما دیا ہے وہ ہم اس کو مانتے ہیں, اس کو ہم نافذ کریں گے, ہمارا اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو اگر عورت جو ہے اس کی تعلیم صحیح ہو جائے تو مرد غلطی کرے بھی تو عورت اس کی تصحیح کر دے گی اور اس کو غلط رخ پر جانے سے بچا لے گی. یہ بھی ایک احسان ہوگا. یہ اسلامی معاشرہ اگر وجود میں آ جائے اور ہمارے بہنیں جو ہیں وہ قرآن کو اچھی طرح سمجھ لیں, اپنے وقت کو تھوڑا سا فارغ کر کے عربی سیکھ لیں, عربی کو یہ سمجھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کی زبان سے بھی محبت ہونی چاہیے, ان کی سنتوں سے بھی محبت ہونی چاہیے, ان کے لباس سے بھی, ان کے طریقوں سے بھی, ان کی امہات المومنین سے بھی, صحابیات سے بھی, تمام چیزوں سے محبت جو ہے یہ ایمان کا جز ہے. اور اگر ہم ایسا کریں گے اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ اس کو نافذ کر لیں اپنے گھروں کے اندر, تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو اور بہت سی نعمتیں دی ہیں ہمارے خاص طور سے بھٹکل کے حضرات کو, یہ نعمتیں باقی رہیں گی. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, قرآن کی آیت. اگر تم شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا نعمتوں میں, اور اگر ناشکری کرو گے تو سخت سمجھ لو میری سزا بڑی سخت ہے. تو ایسا ہوتا ہے جو ہمارے یہاں برائیاں ہو رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اپنے گھروں کی طرف توجہ کریں, اور ہماری مائیں اور ہماری بہنیں جو ہیں وہ بند باندھیں, وہ خاص طور سے نیک کام زیادہ سے زیادہ کریں, اس لیے کہ وہ جو کام کر سکتی ہے مرد نہیں کر سکتے. اس لیے کہ مرد جو ہے صبح سے شام تک اس کے اوپر بزنس اور اپنے دوسرے کام باہر کے سوار ہوتے ہیں, اور عورت جو ہے اس کا یہ کام ہے. آپ سوچئے
ربیعۃ عبد الرحمن کا آپ لوگوں نے قصہ سنا ہوگا. حضرت امام مالک کے استاد ہیں. ان کے والد جو تھے وہ جہاد میں گئے, 27 سال کے بعد لوٹ کے آئے, پھنس گئے خراسان میں. لوٹ کر آئے تو گھوڑے سے اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے. بیٹا جوان ہو چکا تھا, 27 سال میں وہ بھی تھا. تو صاحب بیٹے نے پکڑ لیا گریبان, گھر کے اندر, میرے گھر کے اندر داخل ہے. تو ان کا یہ میرا گھر ہے, میرا گھر ہے, اور دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی. امام مالک اور دوسرے شیوخ مدینہ جو ان کے شاگرد تھے وہ سب آ گئے. انہوں نے کہا بھائی شیخ, تمہیں آئے ہو مہمان کہیں باہر سے, تمہیں رہنا چاہتے ہو یہاں کہیں, تو بہت سے گھر چلو ہم تمہیں ٹھہرا دیں. وہ ٹھہرا دیں, یہ میرا گھر ہے. اور وہ باپ کہہ رہے میرا گھر ہے. تو ماں نے, اس لڑکے کی ماں نے آواز سنی, جلدی سے آنے کہہ رہے یہ تمہارے باپ ہے. اور وہ آئے اندر بیٹھے. تو اس کے بعد وہ 30,000 درہم دے گئے تھے. جیسے ہوتا نا بھائی آدمی جب سفر سے آتا ہے تو اس کا بھی تذکرہ آیا, بھائی وہ پیسے دیکھا, اطمینان کرو ذرا بھی, نہاؤ دھو, مسجد نبوی میں جاؤ, نماز پڑھ کے آؤ. دیکھیے یہ تربیت. بیوی جو ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ لو پیسے لو یہ کرو, کو نہیں کہا, دیکھو ابھی پہلے سب سے پہلے مسجد نبوی جاؤ, وہاں جاؤ, نماز پڑھ کے آؤ, اطمینان سے پھر بیٹھ کے بات کریں گے. ان کو تیار کیا, بھیجا. اور وہ مسجد نبوی پہنچے تو دیکھا ایک طرف جو ہے بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے, اور ایک صاحب ایک شیخ کا درس ہو رہا, اور اس میں بڑے بڑے مدینے کے شیوخ سب بیٹھے ہیں. تو بیٹا تھا وہ ان کا جو درس دے رہا تھا, بیٹے نے بھی ذرا سر جھکا لیا تاکہ باپ پہچاننے نہ پائے. تو جا کے بیٹھے اور پوچھا کہ یہ کون شیخ ہیں باپ نے. تو اس نے کہا ان کو نہیں جانتے, یہ ربیعۃ الرائے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد گھر آئے, کہنے لگے ارے میں نے تمہارے بیٹے کو ایسی حالت میں دیکھا, کسی کو نہیں دیکھا. تب بیوی نے یہاں پہ مارا, ایک دخ لگایا ان کے. تو بولو 30,000 درہم چاہیے یا بیٹا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا یہ بیٹا چاہیے. 30,000 درہم کی کیا حیثیت اس بیٹے کے مقابلے پر؟ انہوں نے کہا سنو, وہ 30,000 درہم میں نے تمہارے بیٹے کی تربیت پر خرچ کر دیا. تو ایک ایسا دور تھا ہم مسلمانوں کا کہ شوہر نہیں ہے, اس وقت بھی ماں نے ایسی تربیت کی کہ اپنے بیٹے کو مدینہ منورہ کا سب سے بڑا عالم بنا دیا. اچھا یہ چیز جو ہے لوگ تمنا کرتے ہیں ہمارا بیٹا انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, بڑا بزنس مین بن جائے, یقیناً یہ اچھی چیز ہے, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آخرت کا شوق بھی پیدا ہو جائے, دینداری پیدا ہو جائے, یہ ضروری ہے, یہ یاد رکھیے. اس لیے کہ وہ ڈاکٹر انجینئر جو بنا یہ اس کا اپنی دنیا بنی, لیکن اگر دیندار بنا اور وفادار بنا اور حقوق پہچانے اپنے آپ کے, تو آپ کی دنیا میں بھی خدمت کرے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا. ورنہ اگر دین نہیں جانا اس نے اور ماں باپ کے حقوق نہیں سمجھے اس نے, تو اس کا نتیجہ باغی ہو جائے گا, وہ الگ جا کے گھر میں رہے گا, اور آپ جو ہے کفے افسوس ملیں گے ہے میرا بیٹا, اور وہ آخرت میں الگ مصیبت بنے گا. اس لیے کہ باس پور تو اس سے تو ہوگی, آپ سے بھی ہوگی کہ تمہارا بچہ تھا, تمہارے پر